یہ چاہے لوگ جو مرضی کہہ دیں، میں جو ہے نا آئی وانٹ سیٹل ڈاؤن. اور آگے نریشنز بتاتی ہیں سبحان اللہ. یار اس بندے کے بارے میں جب آپ سنتے ہیں نا آپ کہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ. لوگوں نے جو ایسے کچھ جو یعنی the fathers what they used to do is جب ان کو پتہ چل جاتا تھا نا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو they had designated a place where they used to bury their daughters کہ فلاں جگہ ہے اور وہاں پہ انہوں نے کیا ہوتا تھا کہ یار وہاں پہ جا کے جو ہے بیٹی کو دفن کر کے آنا ہے. زید پتہ کہ کیا کرتے تھے وہ عموماً پہلے سے ہی وہاں پہ اس جگہ میں کھڑے رہتے تھے اور کوئی بھی جب بندہ آتا تھا نا اپنی بیٹی کو لے کے he used to say لا تقتلها، اے میرے بھائی اس کو قتل مت کرو، انی اکفیک مؤنتہا، میں تمہارے بہاف پہ اس کی کفالت کرتا ہوں، I'll take care of her، اس کو مجھے دے دو. سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بولتے ہیں ان شئت اور پھر یعنی بچی لے لیتے تھے اور پھر اس کی پرورش کی، اس کے کھانے کی، اس کے کپڑوں کی، اس کا سارا جو ہے سارا خرچہ اٹھاتے تھے. اور جب وہ بڑی ہو جاتی تھی نا وہی بچی اس گھر والوں کے پاس لے کے آتے تھے، کہتے تھے ان شئت دفعتها الیک، اگر تم چاہو تو اپنی بیٹی کو واپس لے لو، اٹس آل یو نو شی از آل یورز، اب تم اس کا خیال رکھو، اب تمہارے اوپر برڈن نہیں پڑے گی یہ. اینڈ سو مچ سو ہی یوزڈ ٹو سے کہ ان شئت کفیتک مؤنتها، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس کے لیے اچھا لڑکا بھی ڈھونڈ لیتا ہوں، اس کی شادی کا بھی خرچہ میں اٹھا لوں گا، اگر تم اتنے بھی اگر تم اتنے تم گئے گزرے ہو نا میں یہ بھی تمہارے لیے کر لیتا ہوں. تو دس از واٹ ہی یوزڈ ٹو ڈو. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی میں زنا کے پاس نہیں گئے اور کہا یہ کرتے تھے کہ وَإِيَّاكُمْ وَالزِّنَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ، کہ میں تمہیں وارن کرتا ہوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ زنا کے پاس مت جاؤ، کیونکہ زنا جو ہے نا اپنے ساتھ غربت کو لے کے آتی ہے. اور آپ کو پتہ یہ حدیث بھی ہے، جو بندہ جتنے گناہوں میں انوالوڈ ہوتا ہے نا، خاص کر یہ زنا اور جو جتنے زیادہ کبائر ہیں اتنا ہی آپ کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، آپ کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے اعراض کرتا ہے نا میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر ہماری if we have problems in our lives واللہ we have to give it a second thought کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں جس سے ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو یقین کریں، آپ عہد کریں اپنے ساتھ کہ میں یار یہ کام، اگر فار ایگزامپل لسٹ بنا لیں کہ یار یہ میرا کام ٹھیک نہیں ہے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں اور میں یہ کام بھی کرتا ہوں، میں اپنے موبائل کو غلط استعمال میں بھی لے کے آتا ہوں، میں جو بھی گناہ کر رہا ہوں میں بھی اس سے I'll restrain myself from all of these things. اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی خوشی آتی ہے، کیونکہ الغنا غنا القلب، جو غنا ہے نا، جو خوشی ہے وہ دل کی خوشی ہے، وہ پیسے میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے. اینڈ دین واٹ ہیپن، اب یہ اور جو ہے جستجو میں کہتے ہیں کہ یار لیٹس ٹریول، اور ورقہ بن نوفل کے ساتھ جاتے ہیں، موصل جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، پھر شام جاتے ہیں، جہاں پہ جو ورقہ بن نوفل ہے وہ تو وہاں پہ جا کے پھر کرسچینٹی جو ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اچھا جب یہ جاتے ہیں نا زید جاتے ہیں تو جب راہب سے ملتے ہیں، جیو راہب سے ملتے ہیں، پریس سے ملتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ماں تنصحنی، آپ مجھے کیا جو ہے نصیحت کرتے ہیں. تو راہب کہتا ہے کن حنیفاً، ایسا کرو حنیف بن جاؤ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. اور یعنی حنیف کی کہتے ہیں کہ ومل حنیف، تمہارا کیا مطلب ہے حنیف سے اگر تم حنیف کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کو فالو کرو. اور پھر کرسچن پریسٹ کے پاس جاتے ہیں اور پھر اسے بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ماں تنصحنی، آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اینڈ دین ہی سیز دا سیم تھنگ کہ کن حنیفہ، کہ جو ہے ایک حنیف بن کے زندگی گزارو، ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بن جاؤ. تو پھر ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ومل حنیف، حنیف سے آپ کا کیا جو ہے مطلب ہے؟ ہی سیز دا سیم کہ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کو جو ہے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. اچھا آن ہز وے بیک، اب وہ واپس آ رہے ہیں، ہی سیز اے ماؤنٹین، اور پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دوبارہ دعا کرتے ہیں. نریشنز بتاتے ہیں وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلْأَسْمَاءِ، یعنی لِلْأَسْمَاء یعنی آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھ جو ہے پھیلاتے ہیں.
ورفع یدیہ للسماء، اور دعا کرتے ہیں اللہم انی اشہدو کہ اللہم انی اشہدو انی علی دین ابراہیم، یا اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں دین ابراہیم پہ ہوں، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے بٹ آئی ڈونٹ نو ویئر am I leading to، لیکن میں ملت ابراہیم پہ ہوں۔ اور اب وہ بڑے قریب آ جاتے ہیں مکہ کے، بلقا کا ایک ایریا ہے جو کہ بہت قریب ہے، مکہ سے بہت قریب ہے۔ واٹ ہیپنز از کہ ان کو جو ہائی وے روبرز ہوتے ہیں نا، چور ہوتے ہیں، وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کا سارا مال لے لیتے ہیں، دے ٹیک ایوری تھنگ فرام ہیم، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لیٹس کل دس گائے، ان کو قتل کر دیتے ہیں اور سائڈ میں پھینک دیتے ہیں تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو بڑی کمال کی دعا کرتے ہیں اللہم ان کنت حرمتنی من صحبت نبیک، اللہم ان کنت حرمتنی من صحبت نبیک، اے اللہ اگر آپ نے مجھ پر حرام کر دیا، اگر میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کے نبی کی صحبت کو میں پہنچ سکوں، میں پا سکوں، فلا تحرمها من ابی سعید، اے اللہ میرے بیٹے کو اس سے محروم مت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان کے بیٹے کو نا پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہوتے ہیں، حضرت سعید کی بات ہو رہی ہے، سعید بن زید، اور وہی ہوتا ہے دیز روبرز دے کل ہم، اور دس از ہاؤ ہز لائف اینڈز۔ اور سبحان اللہ، یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہوڈ نہیں ملی ہوتی، نبوت نہیں ملی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں نا کہ یعنی ہر بندہ زید سے نفرت کرتا ہے اور جو ہے وہ یعنی ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہتے ہیں ان سے، کہتے ہیں یا زید، اے زید مالی ارا قومک قد شنفوا علیک، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے کیوں آپ سے اتنی نفرت کرتی ہے، وائی ڈو دے ہیٹ یو سو مچ، اینڈ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈزنٹ نو واٹ از کمنگ اہیڈ، کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو ہی ڈائز بیفور 5 years آف دا prophethood، یعنی ابھی 5 سال باقی ہوتے ہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 years کے ہوتے ہیں، 35 سال کے ہوتے ہیں، اور زید جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔